اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غارِ ثور میں مکڑی کے جالوں سے سرکتی ہوئی ان ہواؤں کے نام جو رخ روشن کا دیدار اور چومنے کے لیے بے تاب و بے قرار اپنے مکین کے مختصر قیام کی حسین یادوں کی وارث ہیں۔ فیض وظائف کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔ غزوہ خیبر کے موقع پر تاجدار کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا اور اسے امیر لشکر مقرر کروں گا جس کے ہاتھ پر رب ذوالجلال نے خیبر کی فتح مقدر میں کر دی ہے۔ جاں نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان سنا تو سوچنے لگے کہ وہ کون خوش قسمت شخص ہوگا جسے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعزاز لازوال عطا فرمائیں گے۔ رات اسی سش و پنج میں گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ ہر صحابی اس اعزاز کے حصول کا آرزو مند تھا کہ کاش آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر شفقت اس کے مقدر کو اجالا کر دے۔ دل مچل رہے تھے، ہونٹوں پر دعاؤں کے گجرے سجے تھے کہ کاش خیبر کی فتح ہمارے حصے میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب پر طائرانہ نظر ڈالی اور معاً ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے حاضر خدمت نہیں ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور علی شیر خدا اپنی دکھتی آنکھوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ان کو شفا کے لیے دعا دی۔ شیر خدا کی تکلیف دور ہو گئی اور وہ آشوب چشم کا کرب بھی جاتا رہا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ نگہبان۔